اسٹیج پر موجود علماء کرام، مجلس میں موجود بزرگان اعظام، ہمارے نوجوانان اسلام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں کہ جس کی توفیق سے اس جلسے کا انعقاد ممکن ہوا۔ یہ جلسہ آج کی تاریخ میں اپنے متعین اور اپنے طے شدہ وقت پر قائم ہوا۔ اس پہ بھی ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت ہی زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر مروی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، پھر وہ چیز ہوتی نہیں، تو میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ انسان ارادہ کرتا ہے، لیکن ارادے کو تکمیل تک پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ آپ غور کریں، شاید کہ آپ نے غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، ایک کلمہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر میں یہ رواج ہے کہ جب کسی ناپسندیدہ یا کسی گندی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لاہور پڑھو، یعنی کہ کسی غلط چیز کو دیکھ کر کے لاہور پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بڑی عظیم شان دعا ہے، اور آپ دیکھیے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد ایک کلمہ آگے پڑھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ معنی اس کا جانتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاح، اے اللہ کے بندو نماز کی طرف آؤ، اے اللہ کے بندو کامیابی کی طرف آؤ۔ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ، مؤذن کا بلا رہا ہے کامیابی کی طرف، کہ دنیاوی کام کو چھوڑ دو، دنیاوی مشغولیتوں کو چھوڑ دو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، مسجد کی طرف جاؤ۔ بندہ فوراً اللہ سے مدد مانگتا ہے، کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ، نہ تو برائی سے بچنے کی میرے اندر طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت ہے، مگر یہ کہ تیری مدد سے۔ اے اللہ، اگر تیری مدد ہوگی تو میں مسجد جا پاؤں گا، تیری مدد نہیں ہوگی تو مسجد نہیں جا پاؤں گا، شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤں گا۔ یہ ایک دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الوابل الصیب من الکلم الطیب، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک اثر نقل کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے عرش پہ، اپنی کرسی پہ جب براجمان ہو گیا، مستوی ہو گیا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت اپنے عرش پہ، احادیث میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے، 7 آسمان، ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے، 500 ایئرس، 500 سال کی دوری ہے۔ اگر انسان دنیا کی تیز ترین سواری سے بھی اگر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانا چاہے 500 سال لگیں گے، 500 ایئرس، 500 سال، 500 بچھر۔ جارا اپنا بولیں، آپ لوگوں کے درمیان آتا ہوں، تھوڑی بہت بنگلے کی بھی سمجھیں۔ پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کے بیچ 500 سال کی دوری ہے۔
پھر تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کے بیچ 500 سال کی دوری، چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان کے بیچ 500 سال کی دوری، اور پھر پانچویں سے چھٹا اور چھٹے سے ساتواں آسمان، ان دونوں کے درمیان بھی 500 اور 500 سال کی دوری، اور پھر اس آسمان کے اوپر 500 سال کی دوری پہ پانی ہے، پانی، اور اس پانی پہ اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور پھر اس پہ اس کی کرسی ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے اللہ رب العزت اپنی کرسی پہ جو موجود ہے اس کے سامنے، یعنی اس کرسی کی جو احاطہ ہے، اس کرسی کی جو لمبائی چوڑائی ہے، اس کے سامنے یہ پانی عرش وغیرہ کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی بہت بڑے چٹیل میدان کے اندر اگر بہت بڑا صحرا ہو، ریگستان ہو، چٹیل میدان ہو، اس کے اندر کوئی آدمی ایک لوہے کی انگوٹھی پھینک دے، وہ اس چٹیل میدان میں، اتنے بڑے ریگستان میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت اپنے عرش پہ، اپنی کرسی پہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اور بھی کئی روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر موجود ہے، اور وہاں موجود رہ کر اگر سیاہ رات میں، کالی رات میں، اگر کالے پتھر پہ اگر کوئی کالی چیونٹی بھی چل رہی ہو تو اس کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اے امام، اللہ رب العزت اپنے عرش پر موجود ہے، مستوی ہے، کیسے مستوی ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الاستواء معلوم، اللہ اپنے عرش پر موجود ہے، یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، اللہ کس طریقے سے موجود ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کتاب و سنت کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، مجہول ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر موجود ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ میرے بھائی، بہت سارے مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر ایسے کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، وہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر بھی، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے اندر، پیڑ میں، پہاڑ میں، پتھر میں، کنکر میں، اسماعیل کے اندر، کرسی میں، گلاس میں، بوتل میں، چوڑی میں، ہر جگہ موجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ موجود ہے، کفری عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ عرش میں موجود ہے۔ ایک لونڈی آئی، داسی جسے ہندی میں کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے بارے میں اس کے مالک نے کہا کہ میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جاننا چاہا یہ لونڈی مسلمان ہے کہ نہیں؟ کیا پوچھنا چاہا؟ مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو مسلمان ہے کہ نہیں یہ پوچھنے کے لیے آدمی عموماً کیا کرتا ہے؟ کوئی بولے ہم آپ کا مسلمان، تو آپ کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے، مسلمان ہو، کلمہ آتا ہے، بولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہاں مسلمان؟ کلمہ تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ لونڈی مسلمان صحابی کے گھر میں رہتے ہیں، اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس جس کا آنا جانا ہے، یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جانتی ہوگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کو جانتی ہوگی۔ پوچھا کیا؟ مسلمان ہے کہ نہیں؟ ٹیسٹ کیا لیا جانتے ہیں؟ لونڈی جا کے
समाज में बोला है दासी दास पर था जब थी गुलाम और गुलामन, यानी बांदी लौंडी। समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, जाहिल, अंगूठा छाप, कुछ नहीं जानती। लेकिन अल्लाह के रसूल उससे पूछ क्या रहे हैं, कलमा नहीं पढ़वाया। जब उसने कहा कि मैं मोमिना हूं, बताया गया कि ये मुसलमान है। अल्लाह के रसूल ने टेस्ट लेना चाहा कि ये मुसलमान है या नहीं है। अभी मैंने अपनी तकरीर शुरू नहीं की, अभी मैं तमहीद में हूं, इंशाअल्लाह अपने मौजू पे आऊंगा। लेकिन जो बातें हैं आपको सीख करके जाएं, किससे कहानियां सुनकर क्या करेंगे? अरे अपने ईमान को दुरुस्त कर लें। मरने के बाद, मरने से पहले भी यही चीजें आपकी काम आएंगी। आप और करें। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबिया से कलमा पढ़ने को नहीं कहा। हमारे यहाँ होता है ना, एक बात और जान ले कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं कि जब निकाह की मजलिस कायम होती है और लड़का सेहरा लगाकर, बड़ी सी वो झालरें लटकती होती हैं, सेहरा, ये सब बिदअत है। सेहरा लगाकर और बिल्कुल हाथियों के चाल से ठुमक ठुमक कर चलता हुआ स्टेज पर आता है। मौलवी साहब को निकाह पढ़ाना है, 150-200 बाराती, तरह तरह के खाने, उधर मर्द औरत का इख्तिलाफ, सारी महफिल सजी हुई, बिजलियां, कुमकुमे, बत्ती, माइक, एक से एक कपड़े के अंदर मर्द औरत जेब ज़ीनत इख्तियार किए हुए। बारात से बारात आ रही है, बारात आ रही है, पटाखा छूट रहा है, डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, लाइट चल रही है। ऐसे ही आजकल मुसलमानों की शादियां होती है, सिवाय उनके जिसको अल्लाह ने तौफीक दी हो अपने नबी के सुन्नत पर चलने की। क्या होता है? निकाह होने के लिए लड़का स्टेज पर आएगा। अरे भाई, बाराती के अंदर सबसे अहम पोस्ट पर कौन होता है? बाराती नहीं, सबसे मेन पोस्ट पर दूल्हा होता है। ये जो आपका जलसा है, जलसा का दूल्हा कौन होता है? मतलब कोई अपने आप को आदमी नहीं बोल रहा, जलसा का दूल्हा, जलसा का असल जो सरबराह है यहां पर मौजूद उलमाए तरह। अगर उलमा ना हो तो आप किस लिए आए? उस दूल्हे से क्या पूछा जाता है? निकाह से पहले उससे पूछते हैं, मौलवी साहब कलमा पढ़ो। वो क्या पढ़ता है? कलमा पढ़ता है। जाइए देख ले, अगर बगल देखे होंगे आपकी जरूरत, पढ़ता है कि नहीं? कलमा पढ़वाते हैं। मैं एक नौजवान को जानता हूं, उसको कहा निकाह की मजलिस में काजी साहब ने के कलमा पढ़ो। उसने क्या कहा? नहीं पढ़ूंगा। अरे निकाह कैसे होगा, कलमा नहीं पढ़ोगे? कहा कि सुनो, कलमा किस लिए पढ़ो? तुम ये जानना चाहते हो कि मैं मुसलमान हूं? अरे नालायक, अगर मैं मुसलमान हूं तो कलमा पढ़ने की जरूरत क्या है? और अगर तुमको ये डाउट है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, काफिर हूं, कोई आप गैर मुस्लिम हूं, और लड़की को कपड़ा पहना करके, जेवर पहना के, उत्तर मेहंदी लगा के बैठाया हुआ है नालायक, पूरी की पूरी मजलिस बैठी है, उधर बावर्ची ने खाना पकाया हुआ है, अनवाउ अक़साम के खाने बने हुए हैं, और तुमको अभी तक डाउट है कि मैं मुसलमान हूं कि नहीं? अरे मुसलमान हूं तब तो निकाह पढ़ाने के लिए आया हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा कलमा। जाओ, नहीं पढ़ा उसे। लाख लोग कहते रहेगा कहीं कलमा नहीं पढ़ूंगा, बस निकाह कबूल करवाओ। मैं मुसलमान हूं तो कलमा क्यों पढ़ूंगा? ये तो खैर मैंने ऐसे ही कह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लौंडी से पूछते क्या है? ईमान की गवाही दिलवा रहे हैं। उस लौंडी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ऐन अल्लाह, पूछते हैं कि अल्लाह की बंदी ये बता अल्लाह कहां है? वो लौंडी आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठा के कहती है, फिस समा, अल्लाह आसमानों में, आसमानों के ऊपर मौजूद है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल कहते हैं ये मोमिना है, इसको आजाद कर दो। अल्लाहु अकबर। एक लौंडी मदीने के अंदर रहने वाली, सहाबा के जमाने में जाहिल, पढ़ी लिखी नहीं, अंगूठा छाप, उसे भी ये पता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों के ऊपर अर्श पे मौजूद है। हम कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। मैं कह रहा था, बात तवील हो रही है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श पर मौजूद हुआ, मस्तवी हो गया, फरिश्तों को कहा उठाओ। फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठा नहीं सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछा है, अल्लाह एक तो तेरा अर्श, तेरी कुर्सी, ऊपर से तेरी जात,
ہم بیچارے فقیر حقیر نادار فرشتے ہم کہاں سے تیرے عرش کو اٹھا پائیں گے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے تم میرے عرش کو اٹھا لو گے۔ اللہ اکبر، بڑا بہترین کلمہ ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں یہاں پر آنے اور آپ لوگوں کو یہاں پر آ کر کے کتاب و سنت کی باتیں سننے اور جلسہ کے منتظمین کو اس جلسے کو منعقد کرنے کی توفیق عنایت کی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائی، میں اپنی گفتگو کی ابتدا یہاں سے کرتا ہوں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جو حالات حاضرہ ہے، جو ماحول ہے، کہتے ہیں جیتا چونچے مولانا صاحب، جو سماج ہے، جو پرابلم ہے اس کے بارے میں بولیے، گفتگو کیجئے۔ کہتے ہیں جیتا سماج میں اوپر چونچے اور اوپر باتھا کریں، چلیے سماج کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ آج چاہے ہم مولوی ہوں، عالم، یا کوئی بڑا کاروباری یا بزنس مین، یا غریب رکشہ چلانے والا، سبزی بیچنے والا، کھیتی کرنے والا، سماج کا سمیتی کا ادھیکش